وہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے خلاف اس قدر ایک طوفان برپا کیا جا رہا ہے تو پھر ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا اور ان کو ڈیفینسز پہ کیا. ہم نے ریئیکٹ کیا ہے. ہم پرویکٹو نہیں تھے پاکستانی میڈیا, لیکن ہماری حکومت نے اس کو بھی بند کروا دیا. یعنی پاکستانی میڈیا پر باقاعدہ پریشر ڈالے گئے. ہمارا کل ایک ایکسپریس نیوز کے اوپر جو پروگرام چل رہا تھا وہ آدھا پروگرام کاٹ دیا گیا راستے میں, صرف اس لیے کہ ہم انڈیا کو کرٹیسائز کر رہے تھے اور شدید جواب دے رہے تھے ان کے زائنسٹ کو. بھرت ورما جو ان کا سامنے ایک اینالسٹ تھا, بڑا زبردست آپ نے کھل کے کہتا ہے, صاف کہتا ہے کہ پاکستان کو توڑ دینا چاہیے. اب اس شخص کو اگر ہم سختی سے جواب نہ دیں تو اور ہم کیا کریں اس کے ساتھ. میں نے وہ دوسری بات, وہ ایپیسوڈ دیکھا میں نے, بہت زبردست آپ نے اس کو دیا, کنفرنٹ کیا. اور مجھے یہ بتائیے کہ ایئر اسپیس وائلیشن تو انڈیا نے کی ہے نا, ہم نے تو نہیں کی ہے. تو ہم جو کچھ دیکھیے, ہم حالات کو پیدا نہیں کر رہے, ہم حالات کو اینالائز کر رہے ہیں. جو کچھ انڈیا کر رہا ہے اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل میں جماعت الدعوہ کو دہشت گرد ڈکلیئر کرانے کے بعد یہ آئی ایس آئی کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کریں گے, اور اس کے بعد پاکستان کو ایک روگ سٹیٹ بنا کے ایکسس آف ایول میں ڈال دیں گے. اب یہ چیز ہمیں اگر اللہ دکھا رہا ہے اور ہم واضح کر رہے ہیں کہ اگلے سٹیپس یہ ہونے والے ہیں, تو ہم وار مانگر نہیں ہیں, ہم جنگ نہیں کرانا چاہ رہے, جنگ وہ کرانا چاہ رہے ہیں. یعنی ہم صرف ایکسپوز کر رہے ہیں ان کے گیم پلان کو وقت سے پہلے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنگ کرانا چاہ رہے ہیں. اب جنگ تو وہ کر رہے ہیں, ہم تو صرف ان کا کھیل بتا رہے ہیں آپ کو. جی بالکل. سوال کا جو دوسرا حصہ تھا, سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا انڈیا کے ساتھ آنریبل کو ایگزسٹنس. دیکھیے, آنریبل کو ایگزسٹنس ہم 100 دفعہ چاہتے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے انڈیا کے ساتھ ہمسائے کے طور پر رہنے کے لیے. 60 سال ہم نے, پاکستان نے کب انڈیا کو توڑنے کا پلان بنایا, 71 میں انہوں نے ہمیں توڑ کر الگ کر دیا تھا. انڈیا نے ہمارے وجود کو کبھی قبول نہیں کیا. انڈیا ہمیشہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی کیمپین, چاہے ہندو دیش ہو, چاہے پختونستان ہو, چاہے بلوچستان آزاد کرنا ہو, ہم لوگ بے وقوف تو نہیں ہیں. ہمیں نظر تو آ رہا ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ کہاں ہے. اور ان کی دلیل, انڈیا کا آرگومنٹ صرف یہ ہے کہ آپ کشمیر میں مجاہدین کی مدد کیوں کرتے رہیں. تو کشمیر بارڈر نہیں ہے, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, لائن آف کنٹرول ہے. 100 دفعہ لائن آف کنٹرول تبدیل ہو چکی ہے پچھلے 60 سال میں, کہ روز تبدیل ہوتی ہے, روز ہم وہاں لڑتے ہیں. اور ڈیوائیڈڈ کشمیر ہے, اس پہ وہ لا اپلائی ہی نہیں کرتے جو انٹرنیشنل بارڈرز پہ ہوتے ہیں. اور جب جس طرح آپ نے بھرت ورما کو سنا تھا, اس کا آرگومنٹ کہ چونکہ پاکستان کا اپنی مقامی آبادی کے ساتھ کوئی اختلاف تھا لہٰذا ہم نے فوجیں داخل کر دی, تو پھر اس دلیل کے تحت تو ہم بھی فوجیں داخل کر سکتے ہیں. دیکھیے, انڈیا اگر آنریبلی کو ایگزسٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں, لیکن اگر وہ اکھنڈ بھارت چاہتا ہے, پاکستان کو توڑ کر چھوٹا کرنا چاہتا ہے, جس طرح ان کی زائنسٹ کی مینٹیلٹی ہے. اور ہمیں تو خطرہ یہ ہے کہ دیکھیے, آر ایس ایس نے اب اس ہنگامے میں, آر ایس ایس کہہ رہی ہے, بجرنگ دل کہہ رہی ہے کہ پاکستان پر نیوکلیئر اسٹرائک ہو جانی چاہیے. زید بھائی, اس قسم کی آوازیں پاکستان. زید بھائی 5 سیکنڈ کا پاز ہم چاہتے ہیں اسٹیشن آئی ڈی کے لیے. 5 سیکنڈ میں آپ کو. ٹھیک ہے جی. This is WONX Radio, 1590 AM, Evanston, Chicago. جی زید حامد صاحب, ہم سامعین, ہم ٹاک ریڈیو 1590 پر گفتگو کر رہے ہیں زید حامد صاحب سے. براس ٹیک کے آپ فاؤنڈر ہیں, اور آج کل پاکستان میں بہت ہی جو فرنٹ لائن پر جو اینالسٹ اس وقت بہت بولڈلی بول رہے ہیں, ان میں ان کا نام بھی شامل ہے. میرے پاس ایک کالر ہے, میں ان کو لیتا ہوں اور پھر ہم گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی مجاہد صاحب, میں نجیب بیگ دوبارہ گفتگو کر رہا ہوں. جی زید حامد صاحب کا پروگرام میں نے بھی دیکھا کہ وہ کل تک کے اوپر. ایک منٹ نجیب بھائی, مجھے میک شور کرنے دیجیے زید حامد صاحب سن رہے ہیں ٹھیک سے آپ کو. زید صاحب, میں آپ کی بات سن رہا ہوں, آئی کین ہیئر یو. بسم اللہ جی. نہیں, یہ گیس کا سوال. نجیب جی, زید حامد صاحب السلام علیکم. میں نے بھرت ورما کے بھی سوالات سنے اور آپ کے جوابات بھی, ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے جوابات دیے, لیکن وہ جوابات, اس کے سوالات میں جو تحمل تھا وہ آپ میں نہیں تھا, جس کو میں محسوس کر رہا تھا, جس سے کہ ایک تاثر مسلمانوں کے بارے میں یہ جاتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ جذباتی ہیں. میں اس تاثر کو بہرحال چاہوں گا کہ موجود نہ رہے آپ